الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اس سے پہلے ایک حدیث شریف بیان کی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع عشرے کا اعتکاف کیا تو لیلۃ القدر کو نہ پایا، پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا تو آپ نے اپنے خیمے سے سر مبارک کو نکالا اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا لیکن لیلۃ القدر کو نہیں پایا، پھر مجھے فرشتے نے بتلایا کہ لیلۃ القدر اخیر عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو میرے ساتھ چاہے اخیر عشرے کا اعتکاف کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لیلۃ القدر کی فضیلت کو پانے کے لیے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کے لغوی معنی تو ٹھہرنے کے، اپنے آپ کو کسی جگہ مقید کرنا، محصور کرنا، بونڈ کرنا۔ شرعی معنی اعتکاف کے یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی و خاطر کے لیے اپنے آپ کو محصور کرنا۔ پھر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف مسنون، اعتکاف واجب، اعتکاف نفل۔ رمضان کے اخیر عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ اعتکاف مسنون ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے میں سے ایک بھی آدمی اعتکاف نہ کرے تو تمام محلے والے سنت کو چھوڑنے کے گناہ گار ہوں گے۔ پھر اعتکاف رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف تو سنت ہے، یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ دوسری قسم اعتکاف کی اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب یا تو نظر سے ہوتا ہے، یعنی آدمی یہ نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، 5 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ یہ ویسے ہی آدمی اپنے اوپر لازم کر لے کہ میرے اوپر 10 دن کا اعتکاف لازم ہے تو یہ اعتکاف واجب ہوا۔ اعتکاف مسنون اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا یا آدمی نے روزہ نہیں رکھا ان دونوں اعتکافوں کے اندر تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ پھر تیسری قسم ہے اعتکاف کی اعتکاف نفل، اعتکاف مستحب۔ اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ صحیح قول کے مطابق آدمی جب بھی مسجد کے اندر جائے اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں جتنی دیر بھی مسجد کے اندر رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اعتکاف کی نیت کر لیتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی دوسروں کی تعلیم کے لیے زور سے بھی نیت کرتے تھے تاکہ جو آس پاس چلنے والے ہیں، جو آپ کے بزرگوں کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کو تعلیم ہو سکتے ہیں۔ یعنی اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد سے اگر بلا ضرورت نکلیں گے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن چند صورتیں مستثنیٰ ہیں، یعنی جن چیزوں کے لیے آدمی نکلے تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، وہ یہ ہے: اعتکاف میں سے یعنی مسجد میں سے شرعی ضرورت کے لیے یا طبعی ضرورت کے لیے آدمی نکل سکتا ہے۔ شرعی ضرورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جس مسجد میں آدمی بیٹھا ہوا ہے اس میں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آدمی اعتکاف کر رہا ہے، اس سے نکل کر دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، یعنی جس وقت زوال ہو جائے اس کے بعد نکلے، یا اگر مسجد دور ہو تو زوال سے پہلے بھی نکل سکتا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنی مسجد میں آ جائے۔ یا یہ کہ کسی طبعی ضرورت کے لیے، یعنی پیشاب پاخانے کے لیے یا غسل جنابت کے لیے، اگر جنابت پیش آ جائے تو فوراً مسجد سے نکل جائے اور فوراً غسل کرے اور پھر مسجد میں آ جائے۔ یا یہ کہ وضو کے لیے تو وضو کے لیے بھی نکل سکتا ہے۔ پھر وضو جو فرض ہے، یعنی نماز کے لیے جو وضو کرنا فرض ہے اس کے لیے نکلے گا، لیکن اگر وضو ہے، وضو پر وضو کرنے کے لیے نہیں نکلے گا کیونکہ یہ اب ضرورت نہیں رہی۔ اگر آدمی وضو پر وضو کرنا چاہے جو مستحب ہوتی ہے، مثلا ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی، ہماری وضو ہے مغرب تک، اب ہم اگر مغرب کے وقت ہماری وضو ہے تو ہمارے اوپر وضو لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے،
لیکن اگر ہم وضو پر وضو کرنا چاہیں تو اب ہم اس وضو کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، ورنہ ہمارا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اب ضرورت نہیں ہے۔ اور اعتکاف سے، معتکف سے صرف ضرورت ہی کے لیے نکل سکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی وضو کرنا ہی چاہے تو اس طرح کر لے کہ پیر مسجد کے اندر ہی رکھے دونوں اور ہاتھ بڑھا کر وضو کر لے، اگر اس طرح وضو کرنا ممکن ہو۔ اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہے، لیکن یہ ہاتھ دھونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، صرف مسنون ہے۔ تو اس کے لیے بھی آدمی مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ اگر آدمی کو کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہی ہیں تو آدمی مسجد ہی کے اندر رہے، ہاتھ باہر نکال کر ٹونٹی سے پانی لے کر یا لوٹے سے پانی لے کر آدمی ہاتھ دھو سکتا ہے، اس کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ پھر چونکہ موسم گرمی کا چل رہا ہے، آدمی کو غسل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی غسل جنابت کے علاوہ گرمی کا غسل، اس کے لیے بھی مسجد سے نہیں نکلے گا، کیونکہ نہ یہ طبعی ضرورت میں داخل ہے نہ شرعی ضرورت میں داخل ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ پریشان ہو، بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے، تو اولاً تو اس کی کوشش یہ کرے کہ اپنے اوپر کوئی کپڑا بھگو کر ڈال لے، یا یہ کہ وضو کر لے یا منہ پر چھینٹے مار لے، اس طرح کوئی ہیلا کرے جس سے گرمی دور ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی غسل کرنا ہی ہے تو اس کا ہیلا آدمی اس طرح کر سکتا ہے کہ جب پیشاب یا پاخانے کے لیے بیت الخلاء جائے تو وہیں آدمی غسل کر لے، وہیں 2-4 لوٹے گیل لے اور فوراً مسجد میں آ جائے، تو اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن بالقصد غسل، گرمی کے غسل ہی کے لیے نکلنا، یہ کہ جمعے کے غسل ہی کے لیے نکلنا، یہ درست نہیں ہے، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ پھر اعتکاف میں آدمی جو مسجد کے حدود کے اندر کچھ اور کام بھی کر سکتا ہے، مثلا آدمی کو سر پر تیل لگانا ہے، یا یہ کہ اگر ضرورت، اولاً تو یہ کوشش کرے کہ پہلے ہی اچھی طرح سر کے بال، داڑھی کے بال بنوا کر بیٹھے، مونچھوں کے بال صحیح کاٹ کر بیٹھے۔ لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے وہیں، تو اس کے لیے یہ کرے کہ اندھا نہ ہونے دے، کیونکہ مسجد کی صفائی کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کرے کہ آدمی کوئی کپڑا بچھا لے، پھر اس پر آدمی سر پر تیل لگائے، کیونکہ اگر جب آدمی سر پر تیل لگاتا ہے تو عموماً بال گرتے ہیں، جب بال گرے گے مسجد پر تو مسجد گندی ہوگی، تو اس لیے آدمی کوئی کپڑا بچھا لے اس پر، تاکہ جو بال گرے وہ اسی کپڑے پر گرے۔ یا اسی طرح جب آدمی اگر بال کاٹنے کی ضرورت پیش آئے، سر کے بال یا داڑھی کو کاٹ چھانٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ کرے کہ آدمی کپڑا بچھا لے تاکہ جو بھی بال گرے وہ اسی کپڑے پر گرے۔ مسجد کا بالکل یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد بالکل بھی گندی نہ ہو۔ پھر کچھ ضرورتیں اور ہیں جن کے لیے آدمی مسجد سے نکل سکتا ہے اگر ضرورت پیش آ جائے۔ مثلا جیسے آدمی اولاً تو کوشش یہ کرے کہ اگر کوئی گھر سے کھانا لانے والا نہیں ہے تو کسی پاس پڑوس کے بچے کو یا کسی پاس پڑوس کے آدمی کو اس کے لیے طے کر لے، اگر اس کو کچھ پیسے بھی دینے پڑے تو اس کو پیسے دے دے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہ ملے کھانا لانے والا اور گھر میں بھی کوئی نہیں ہے اور پھر اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی مسجد سے کھانا لانے کے لیے گھر آ سکتا ہے، لیکن کھائے گا مسجد ہی کے اندر، گھر سے کھانا لے کر فوراً مسجد میں آ جائے اور پھر مسجد کے اندر بیٹھ کر ہی کھائے۔ یہ ہے کہ گھر میں کوئی پکانے والا نہیں ہے، یہی گھر کے اندر کھانا پکاتا ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، تو کوئی کھانا پکانے والا نہیں ہے، تو اب یہ گھر جا کر کھانا پکا بھی سکتا ہے، پکا کر لے کر آئے، لیکن کھائے گا مسجد ہی کے اندر، یہ نہیں کہ گھر بیٹھ کر کھائے۔ اگر گھر بیٹھ کر کھائے گا تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، کیونکہ ضرورت سے زائد رکنا ہوا۔ ضرورت کے بقدر تو آدمی نکل سکتا ہے۔ یا اسی طرح مسجد کے اندر بیت الخلاء نہیں ہے، یہ کہ بیت الخلاء تو ہے لیکن یہ اس میں تنگی ہوتی ہے، مثلا کوئی بہت زیادہ موٹا ہو گیا، اس کو انگلش ٹوائلٹ استعمال کرنی ہے تو وہ بھی مسجد سے نکل کر گھر بیت الخلاء کے لیے آ سکتا ہے۔ پھر یہ کہ جب آدمی بیٹھے اعتکاف کے اندر تو پہلے سے ہی ایک خاکہ ذہن کے اندر بنا لے، یعنی پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے کہ ہم کو فلاں ٹائم کے اندر فلاں عبادت کرنی ہے، فلاں وقت کے اندر فلاں عبادت کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی اچانک ہی جا کر بیٹھ جائے، پھر یہ 2-4 دن اس کے
इसी सोच में लग जाते हैं कि किस वक्त क्या करो, कोई मुरतब तौर पर इबादत नहीं हो पाती। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आदमी पहले से खाका बना ले। मसलन मुझे मगरिब से इशा तक तिलावत करनी है, या ये कि इशा के 2 घंटे बाद तक तिलावत करनी है, या कि फ़जर के बाद तिलावत करनी है, फ़ला से फ़ला वक्त तक मुझे फ़ला तस्बीह पढ़नी है, फ़ला से फ़ला वक्त तक मुझे नफ़लें पढ़नी है, या ये कि इस वक्त से इस वक्त तक मुझे दीगर किताबों का मुताला करना है। यानी पहले से एक खाका जहन में होना चाहिए ताकि अच्छी तरह इबादत हो, अच्छी तरह उसका एतकाफ़ गुज़रे। यह ना हो कि आदमी उठ पटांग जाके फ़ौरन ही बैठ जाए, नहीं, बल्कि अच्छी तरह खाका बना कर बैठे, इससे इबादत के अंदर आसानी होगी। फिर ये कि एतकाफ़ के अंदर जिस तरह इबादतों का सवाब या रमज़ान के अंदर इबादतों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, यही है कि जिस जगह है आदमी उस जगह, मसलन हरम के अंदर है तो वहाँ इबादतों का सवाब, एक नमाज का सवाब 1 लाख तक बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह इन मकाम के अंदर या इन औक़ात के अंदर गुनाह भी है। यानी इन औक़ात के अंदर ये जो मुतबर्रक मकामात हैं उनके अंदर जिस तरह सवाब का अजर बढ़ा दिया जाता है, इसी तरह गुनाह की नहूसत या गुनाह का अज़ाब भी बढ़ा दिया जाता है। ख़ासकर आदमी एतकाफ़ के अंदर गुनाहों से बचने की हत्तल इम्कान पूरी कोशिश करें। बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं कि आदमी को पता भी नहीं चलता और गुनाह हो जाते हैं। मसलन हमने किसी की गीबत कर दी, किसी की चुगली कर दी, इधर की उधर लगा दी, आदमी को पता भी नहीं चलता और बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। तो इससे हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करें। और ये कि मस्जिद के जो आदाब हैं उनकी पूरी रियायत करें, उसमें शोर व शगब न करें, उसको गंदा न करें और दुनियावी बातें बिल्कुल न करें। अपनी इबादतों के अंदर मशगूल रहे, या अगर खाली औकात मिल रहे हैं तो उसके अंदर आदमी आराम कर ले। फिर एक हदीस शरीफ है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिर अशरे का एतकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने पास बुला लिया, यानी दुनिया से आपने पर्दा फरमा लिया। फिर उसके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात एतकाफ़ किया करती थी। तो इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि आपकी अज़वाज मुतहरात भी एतकाफ़ किया करती थी, यानी औरतें भी एतकाफ़ कर सकती हैं। उनके लिए तो एतकाफ़ करना और भी आसान है, कहीं जाना नहीं, घर के अंदर ही रहना है। उनका तरीका ये है कि औरतें एक कमरे को मखसूस कर लें एतकाफ़ के लिए, यानी अब वो उसके लिए मस्जिद के हुक्म में हो जाएगा, उससे बिला ज़रूरत नहीं निकलेगी, इल्ला ये कि शरई ज़रूरत हो, यानी शरई ज़रूरत या ये कि तबई ज़रूरत हो, पेशाब पकाने के लिए निकल सकती है, या ये कि कोई खाना पकाने वाली नहीं है तो खाना पकाने के लिए किचन में जा सकती है, ये कि कोई खाना लाने वाला नहीं है तो खाना लाने के लिए, लेकिन खाएगी अपनी उसी कमरे के अंदर जिसको उसने मखसूस कर लिया है एतकाफ़ के लिए। यह है कि अगर कमरा मखसूस नहीं किया तो कोई चौकी वगैरह, कोई बेड, या ये कि कोई तख्त वगैरह मखसूस कर ले एतकाफ़ के लिए, यानी वहीं एतकाफ़ करे, उससे बिला ज़रूरत नहीं निकले, ये उसके लिए मस्जिद ही के हुक्म में होगा। फिर उसके अंदर वो इबादतें करे, वहीं नमाज़ पढ़े, वहीं आराम करें, वहीं खाना खाए, तमाम जो ज़रूरियात है वो वहीं पूरी करे।